سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے، انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا کیا ہوتی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ کہتے ہیں پڑلیاں پڑلیوں میں گھسنے لگتی ہیں۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے نا سکڑتا ہے جسم انسان کا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور وہ کہتے ہیں قِیلَ مَنْ رَاقٍ، لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا، جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے۔ یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے۔ اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں۔ پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی، پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے، بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ۔ دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں، سیٹ ہو گیا۔ اتنی خراب چیز ہے چائے، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہو رہا شروع ہے، تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ۔ مسافر خانہ ہے، اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے۔ وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ٹمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے۔ مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا، موت سے پہلے پہلے کیا کرو۔ دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں، بال بچے کہاں ہیں، یہی۔ آپ کو پتہ ہے آنا میں نے کہاں ہے، امریکہ، اور ریٹائر ہونا ہے میں نے، یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں، بچاتے زیادہ ہیں، ایسا ہی ہے نا، یا کھاتے زیادہ ہیں، بچاتے زیادہ ہیں، کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن۔ میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے کے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس، تو لوگ بنا لیتے ہیں۔ عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی، کھاؤ کم بچاؤ زیادہ، ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے، آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ، 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے، تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو۔ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی، تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار، یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا، کیا ہے یہ میرا سرمایہ، میری بچت ہے، یہی میں نے کمایا ہے۔ میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا، تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا، جو کھاتے رہے ہیں، جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں، اصل تو یہ ہے کھانا، تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا، ورنہ اصل کیا ہے، حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا۔ یہ کیا بچا لیا تو نے، یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، چھن جائے گا، تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے۔ لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا۔ 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی، اتنے جائیدادیں بنا لی، اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے، بہت ہو گئے 75 ہو گیا، 75 کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی، لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اس میں اتنا بچانا 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 بچانا۔ او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے، اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا، اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی، اس کے لیے تو نے کیا بچایا، کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں، اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے، وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے، وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا، مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں، یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہاں کی کیا ہو رہی ہے، جہاں رہنا نہیں ہے، یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید، میں نہیں کوشش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں
वहां भी ले लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अबे भाई तू इतना कुछ क्यों कर रहा है? बहुत ज्यादा घूम फिर कर आएगा, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। बच्चे कितने हैं जी आपके लिए, जिनके लिए इतनी जायदाद बना रहे हो? 1.5। बच्चे कितने हैं? पूरे 2 भी नहीं हो रहे आजकल। 2 पूरे इसलिए नहीं कि वो दूसरा भी गलती से हो गया, कोशिश यही थी बस एक बच्चा हो गया, बस हमारी आबादी मुकम्मल हो गई। उसके लिए तुम क्या बचा रहे हो यार? आप मुझे दे रहे हैं तो पी रहा हूं, वरना मैं छोड़ दिया। बस अब नहीं देना भाई, बयान बार बार बीच में रुक रहा है। तो उसके लिए तुम यानी उसमें भी तवक्कुल नहीं कर रहे, मुसाफिर खाना नहीं समझ रहे, नस्ल रोक रहे हैं। ये जो मैं नस्ल पे इतना ज्यादा चीखता हूं ना, इसलिए कि ये हुब्बे दुनिया की सबसे बड़ी अलामत है कि आप औलाद रोको अपनी। ये दुनिया की मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत है। ये अल्लाह पे तवक्कुल ना होने की सबसे बड़ी अलामत है कि आप नस्ल रोको। तभी ये तवक्कुल की बातें नहीं किया करो हमारे सामने। अल्लाह पे बड़ा तवक्कुल है, भाई तवक्कुल है तो नस्ल क्यों रोक रहा है? इसलिए रोक रहा है ना कि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। इसका मतलब अल्लाह को बीच से क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो अल्लाह को ऐसा अल्लाह मानता ही नहीं है कि तुम तवक्कुल की रट लगाते रहो। लेकिन जहां बात आती है मामलात की, तो सारे मामलात तुम समझते हो कि असबाब से होते हैं, अल्लाह पे कुछ डालने के लिए तैयार ही नहीं हो। इसका मतलब तुम अल्लाह को ऐसे, तू अंग्रेज भी अल्लाह को मानने के लिए तैयार है, अल्लाह के जिम्मे को डालना ही नहीं है कि अल्लाह भी कुछ करता है। देखो एक आदमी बड़े फख्र से कहते हैं मेरे वालिद साहब मेरा बहुत ख्याल करते हैं, करोड़पति आदमी है मेरा बहुत ख्याल करते हैं, करोड़पति आदमी मेरा बहुत ख्याल करते हैं, और मुझे अपने बाप पे बड़ा नाज है, मुझे अपने बाप पे बड़ा एतमाद है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन जेब में पैसे नहीं थे, डिप्रेशन से मर रहे हो आप। लोग कह रहे हैं तेरा अब्बा इतना बड़ा सेठ है यार, तू तो कह रहा था वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो तो मेरा ख्याल करेगा। कहेंगे अभी भी मेरा तवक्कुल है भाई, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, वो मुझे कभी भूखा मरता नहीं देख सकता, वो मेरा ख्याल करेगा। टेंशन बहुत हो रही है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। उसकी टेंशन देख के उसके सर के बाल झड़ रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहा है। इसका मतलब वो जो पहले बातें कर रहा था ना अब्बा के बारे में, वो हवाई फेंक रहा था। हकीकत में या तो इसके कोई अब्बा ही नहीं है, ये अब्बा हैं मगर इनको अब्बा पे जरा भी एतमाद नहीं है। बस ये पब्लिक के सामने शो मारने के लिए अब्बा अब्बा करता रहता है बैठ के। बाज लोग अब्बा अब्बा कर रहे होते हैं बैठ के पब्लिक के सामने। तो खूब समझ लो, अल्लाह ताला तवक्कुल के जबानी कलामी दावों को कबूल नहीं करता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान की मौत का नक्शा खींचा। मैं कह रहा था अल्लाह मियां धमकियां बहुत देते हैं मगर अमल नहीं कर रहे धमकियों पे। तो कैसी कैसी धमकियां देते हैं, ये मैं एक आयत सुना, मेरे जहन में आई थी इस वक्त, वो मैं सुना रहा था। तो अल्लाह ने बताया कि जिस शख्स की मौत का टाइम होता है उस वक्त उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। वाकई ये तो मैं थोड़े दिनों के लिए आया था, अब मैं पतली गली से यहां से निकल रहा हूं। तो वो मौत से बचने की पूरी कोशिश करता है। अल्लाह कहते हैं तमाम तदबीरें क्या हो गई, नाकाम। अब अल्लाह कहते हैं अब मैं तुझसे पूछूंगा तूने किया है। देखो कुरान हमेशा नमाज को पहले जिक्र करता है और सदके को बाद में, लेकिन यहां सदका पहले है और नमाज बाद में। क्यों? दुनिया के मुसाफिर खाना होने का जो तस्वुर है ना, जो शख्स दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, तो ये हकीकत में समझता है या नहीं है, ये नमाज से नहीं पता चलेगा, ये सदका खैरात से पता चलेगा। नहीं आई बात? भाई नमाजी भी पैसा जमा करते रहते हैं ना, कोई 5 टाइम मस्जिद में आके नमाज पढ़ लो, बाकी बहरिया टाउन, फलाना टाउन, डिमकाना टाउन और इतने मोटे मोटे सरिये इमारतों में डाल डाल के आदमी मौत को भूल जाता है, नमाज पढ़ता रहता है वो। आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हो या नहीं समझते, ये नमाज से पता नहीं चलता। क्योंकि बहुत से नमाजी हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे होते हैं। वो कहते हैं पैसा नहीं जाना चाहिए हमारी जेब से, क्योंकि उनके जहन में तसव्वुर ये है कि हमने हमेशा इस दुनिया में रहना है, तभी तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। पिछली उम्मतों में जो पैगंबर थे उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा, वतत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अपनी कौम से कहा तुम लोग घर ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है। पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम हराम पैसों से घर बना रहे हो, पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम चोरी के पैसों से घर बना रहे हो, रिश्वत के पैसों से बना रहे हो, ना ना ना, हलाल पैसों से बना रहे थे। क्योंकि पैगंबर को एतराज ये था कि इतने मजबूत बना रहे हो जैसे तुमने यहां से कभी मरना है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? यानी पैगंबर को इस पे इश्काल हो रहा है। हालांकि उन लोगों की उम्रें हमसे बहुत लंबी थी, उन लोगों की एज हम लोगों से बहुत ज्यादा लंबी थी, फिर भी पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम इतने मजबूत घर बनाते हो कि जैसे तुमने यहां हमेशा रहना है। मैं कहता हूं वो पैगंबर हम लोगों के बंगलों को देख लें जो हम 60 साल की उम्र में बना रहे होते हैं। 60 साल 65 साल की उम्र, अपा जरा स्टेबल हो गए ना, अब कहते हैं अब मैं अपना जाती घर बनाऊंगा। तो वो पैगंबर अगर हम लोगों को आके देख लें, अबे तू कितना कंक्रीट डाल रहा है इसमें, इतना मोटा सरिया डाल रहा है और तेरी उम्र रह गई है 5, 6, 10 साल बमुश्किल, करोड़ों रुपए तो इसमें फूक दिए तूने, तो उनको हम पे कितना इतराज होता होगा।
یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی, آپ کی بھی نہیں آ رہی, لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گے. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب, بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں یار اپنے کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے, اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار. 2 فٹ کی قبر ہے میری, 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں میں نے بھی جانے میں کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں, اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے. ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا, کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے, اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی, مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی, خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے. کم چھوڑ کر, وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی. دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے, خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے, ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4,000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے. 2,000 کی سن 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا, ابا کا احسان لگ رہا تھا, یار اتنا احسان کر دیا. حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ, تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا. اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, سب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے. غریب ہو, مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں کا جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا. ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حصہ ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو یہ ہو کیا رہا ہے. اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے. مجھے بچپن سے کہ جب بھی آتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں. رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں. اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا, تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے. اب تجھے پتا چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا. فلا صدقہ, تو نے صدقہ نہیں کیا. آپ کہیں ہم نے تو کیا ہے, آپ نے, ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں. وائپر والا آیا تھا 5 روپے, وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا, 5 روپے اس کو دیے تھے.
وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا، تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہا ہے نیک آدمی تھے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں برے آدمی تھے، کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جو جس کا انتقال ہو گیا نا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے. ایک طالب علم کا بہت نیک تھے. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. وہ بہت نیک تھے، ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں، ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے، 10 روپے اس کو دے دیے. ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے ہو وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو، مسافر خان. مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے، جب روکڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلے کہ یہ کیا ہو گیا یار، یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا میں. ہیں جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے، جو صحابہ کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو. یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، لیکن صحابہ اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں، ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی، ہندو بھی فالو کرتا ہے، وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا، لیکن یہ وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے، آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ، لیکن ان کو بڑی پاور ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا، کبھی بھی نہیں لڑے گا، وہ بھاگ جائے گا. میں پاگل ہوں، میں لڑکے میں نے ملے گا کیا، آپ الاؤنس ملے گا تو کہہ رہے مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا، لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ کی جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی، انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں، عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ، جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. ہے بہت فرق ہے دونوں موتوں میں، بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے محبوب چیز، تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو، صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو، تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی، اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی، ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا. اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں. فلا صدق ولا صلی، اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا، ولا صلی، اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے. ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظ ہوں؟ ہے بھائی؟ کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اذان ہو گئی، بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی؟ ہاں بھائی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے، اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے، نہ تو نے صدقہ کیا، ولا صلی، اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی، تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا.
ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے، کوئی عمل سے انکار کرتا ہے کہ بھائی یہ ایسے ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے، ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے. ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیبیں دنیا کے ہر مذہب میں ہیں. تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وہ طوالہ پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے. جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں. جیسے کوئی بات کرے 4 شادیوں کی بات ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا، جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہوں. جیسے کیا آ گئے ہوں؟ وائبریشن پہ ہوگا. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے. یہ تو پرانے قصے ہیں، اللہ میاں تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے. کامیابی ابھی تو ملتی، وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ، ایک رکوع کرو، سلام پھیرو، بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے، پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے. نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر، بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تو تھوڑے بہت ہوتے وہ بھی وضو خانہ کی تعمیر ہے، تو بیت الخلاء کی تعمیر ہے، تو آج یہ پنکھا ابا کے سال ثواب کے لیے، نانا کے. تو فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہی ہے. ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہے نا ایسے اگنور کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے نا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مذہب کی باتیں ہیں، یہ سائنس کی بات کرو بھائی، نیوٹن کی بات کرو، آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا، اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ وَلَٰكِن كَذَّبَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا، اب اللہ کہتے ہیں اولا لک فاولا، تباہ ہو جائے تو، تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے، فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے ہیں نا، کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اولا لک فاولا، تباہ ہو جا تو، تباہ ہو جا تو. ثم اولا لک فاولا، پھر ہم کہتے تو برباد ہو جا، پھر ہم کہتے تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بددعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں. تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو؟ بھائی دیکھو مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا، بڑا طاقتور بھی ہوں، میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے، وہ نہیں کر رہا، وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے، وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے، تیری ایسی کی تیسی ہو، میں تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مفتی صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑ ہی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی، ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا، ہمارے دوست تھے بہاری، بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ، کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں، بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں. یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھٹا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا، دونوں پارٹیاں ریٹن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا، ورنہ میں جاتا ہی نہیں، اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے، میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. یہ 2007 یا 2008 کی بات ہوگی. میری پگڑی ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے، جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں، تم تو طالبان کو اٹھا کے لے، تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی، تو پگڑی میری دیکھ کے نا، تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے 12 لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھٹا چل رہا ہے، لڑ رہے ہیں، میں تیری یہ کر دوں ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار یہ کچھ کرو نا یار، تم کیا یعنی 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا، بہت ہو گیا یار 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا، تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا، کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا، میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا، مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کرے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے، دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو، نکلو یہاں. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے، انداز ہے، وہ یہی ہے، دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں. اولا لک فاولا، چھوڑوں گا نہیں تجھے، صحیح ہے نا، تباہ ہو جا تو. لک فاولا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو. ثم الاولا، پھر اللہ کہتے ہیں ثم اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں تو تباہ ہو گیا، تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی کلمات ہیں. جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب ہم بددعا دے رہے ہیں. اللہ کرے تو مرے، یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا، کہ بھائی زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تجھے اتنا جب تجھے غصہ آ رہا ہے
اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے, ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے, میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحنو خلقناکم, ہم نے تم کو بنایا تھا, فلولا تصدقون, تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے تم ڈاروین سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں, بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈاروین غلط کہہ رہا ہے, خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. ڈاروین کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے, اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں, جو نہیں مانتے خدا کو, وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے, تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے, ارتقا ایک دم سے نہیں, پہلے ایک سیل بنا پھر یوں ہوا, پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا, پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا, پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس, 500 کے پیچھے جا کے دیکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو گیا, چلو 10 ارب لگا لو, 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا, پھر 20 ارب سال میں, چلو 100 ارب سال میں, تو آدمی کہتے ہیں شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, ڈاروین کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو, ہم کہہ رہے ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, اسی سے دماغ بن رہا ہے, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں, اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے, ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ کون بنائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر, اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ, یہ ڈاروین نے نہیں بتائی تھی, یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ وَلَقَدْ, اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا, تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں. اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے دوبارہ زندگی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے موت کے بعد زندگی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, تورات بھی کہہ رہی ہے, انجیل بھی کہہ رہی ہے, سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو نہیں, سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے, سائنس اس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا, نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم کھربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا, اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. نحن خلقناکم, سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا, خود سے نہیں بنے تھے. فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے, اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے. تبھی اب حجت تمام کر دی نا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نافرمانوں پہ. اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے, اللہ کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن دھمکی سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. دھمکیوں پہ دھمکیاں, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اتنی دھمکیاں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی, ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہو 2-4 چماٹ تو لگا ہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے. اگر دنیا میں مارنا پیٹنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا, یہ تو سب مشاہدہ
کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں, پھر غیب تھوڑی رہے گا, پھر اللہ کی باتوں پہ ایمان تھوڑی رہے گا. اس لیے اللہ صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے, حلم اللہ کا نام ہے, حلیم, بردبار. اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ یار شاید یہ ایسے ہی اللہ میاں بس دھمکیاں دے رہا ہے کرنا, ورنہ اللہ نے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا میں بردبار ہوں تو ابھی برداشت کر رہا ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو کہ میں جو کچھ نہیں کر رہا نا ان کو, یہ کفر کریں, خدا کا انکار کریں, نماز چھوڑیں, زنا کریں, شراب پئیں, کچھ بھی, سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. مشرکین یہی تو کہتے تھے بھائی ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم ایک دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے. ایک حساب و کتاب کا ایک دن اگر نہ ہوتا تو دنیا میں سزا مل جاتی, لیکن ایک ٹائم ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ ایگزامینیشن ہال میں تھوڑی سزا ملتی ہے. اللہ تو نہیں کر سکتا تھا انٹرٹینمنٹ کا کوئی کام, لیکن ایک ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ نہیں کرتے کہ ہم اتنی بڑی کائنات دیکھو, اس کی وسعتیں دیکھو, سائنسدان حیران ہیں جتنا آگے جاتے ہیں کائنات بڑی سی. پہلے سمجھا جاتا تھا کہکشاں, ایک کہکشاں ہے, پھر پتا چلا اور ایک کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں چاند ستارے سورج ایسے جیسے ریت کے ذرے. پھر پتا چلا جی ایسی تو اربوں خربوں کہکشائیں ہیں اور وہ سب آپس میں کیا ہیں, مربوط ہیں. پھر پتا چلا جی ایک اور اس طرح کا نظام ہے, پھر ایک اور اس طرح, پتا نہیں یہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی کائنات, ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی. اتنی بڑی کائنات, اس میں ایک چھوٹی سی ذرے برابر زمین, لیکن اس میں انسان کو اپنی قدرت کا ایسا شاہکار بنا کے کہا کہ ساری کس کے لیے ہے. اے اللہ اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے مسخر کرنے کی کیا ضرورت تھی, اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت تھی, ہم تو اتنے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح بھی نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو کام میں نے لگایا ہے نا وہ کام بہت اونچا کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ آزمائش. کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. اچھے کو ایسی کامیابی ملے گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی کے دل میں اس کا وہم گزرا. اور برے کو ایسی ناکامی ملے گی جو نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی آنکھ نے دیکھی. تو میرے بھائی یا تو کچھ بھی نہیں ہے یا پھر اللہ کی باتیں کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب دو نظریوں میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہے, کیونکہ ایک تھیوری ایسی ہے جو آپ کو بالکل ٹینشن فری بنا رہی ہے. وہ تھیوری ہے گورے کی کہ کوئی آخرت باخرت کچھ نہیں ہے, اب مولویوں کی باتیں ہیں. وہ آپ کو کیا کر رہی ہے؟ بالکل ٹینشن فری. ابا اولڈ ہاؤس, ابا ہے ہی, ابا بابا ان کے یہاں تو ابا ہی نہیں ہے نا بھائی. اتنا ٹینشن فری کہ ابا تو جب شادی ہوگی تو ابا ہوں گے نا, بغیر شادی کے پیدا ہو گئے تو ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, یہ بھی ٹینشن نہیں لینی. بس سائنسی ترقی کرو, آپ چیزیں ایجاد کرو, بم بم پھاڑو, مریضوں کا علاج کرو, شوگر کی میڈیسن ایجاد ہو گئی, کورونا کی ویکسین ایجاد ہو گئی, لائف کو انجوائے کرو, پیسے کماؤ اور مر کے چلے جاؤ. وہ الگ بات ہے, انجوائے کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ فطرت سے بغاوت کر لی نا. دوسرا بھائی پیغمبروں کی دعوت ہے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے, ایک ہی بات کر رہا ہے. الف لام میم سے لے کے اب تک جو میں نے سمجھا ہے نا وہ ایک ہی بات کر رہا ہے. آخرت ہے, موت کے بعد زندگی ہے. اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے, خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے. کبھی کیا مثال ہے, کبھی کیا مثال ہے, کبھی جانوروں کی مثال ہے, کبھی جناب گھوڑے کی مثال, کبھی خچر کی مثال, کبھی گائے بھینسوں کی مثال, کبھی انار کی مثال, کبھی انگور کی مثال. کوئی مثال اللہ نے قرآن میں چھوڑ. مکھی اور مچھر کی مثال, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا, اللہ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. شرم اس چیز پہ آتی ہے جو گھٹیا چیز کی مثال دی جائے. اللہ کہتے ہیں یہ مچھر دیکھنے میں گھٹیا لگتا ہے, لیکن ذرا اس پہ ریسرچ کرو تو تم کہو گے جس نے بنایا ہے وہ بڑا صاحب کمال ہے. آپ کو پتا ہے مچھر کے اتنے سے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا. اتنی سی کھوپڑی میں 100 کیمرے کیسے فٹ ہو گئے؟ یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے نہیں ہوئی. یہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایوالو ہو کے وجود میں آیا اب تک؟ ابے کہیں وہ پڑا ہوا تھا پلاسٹک اور لوہا شوہا پڑا ہوا تھا اور ریت پڑی ہوئی تھی تو پگھل پگھل کے نا کروڑوں خربوں سال میں کیمرہ وجود میں آ گیا. کبھی کہا سائنسدان نے ایسی کوئی پھینکی؟ یار ابھی تم ہنس رہے ہو, جب یہ یونیورسٹی میں جب کوئی پروفیسر پھینک رہا ہوتا ہے تو تمہیں اس وقت ہنسی نہیں آتی. یونیورسٹی میں جو ملحد پروفیسر ہیں وہ ڈارون کی نظریہ بڑی سنجیدگی سے پڑھاتے ہیں نا. کبھی کسی کو ہنستا ہوا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ کیوں؟ آپ پہ ایک جادو ہوتا ہے یار یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن وہی پروفیسر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے, آپ پوچھیں سر یہ کیسے وجود میں آیا, تو بھائی ایسے وجود میں آیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک ریت پگھلی تھی, خربوں سال میں نا پگھل کے شیشہ بن گئی. پھر طوفان آتے رہے دنیا میں تو وہ شیشہ لینس یوں کر کے آ کے آپس میں جڑ گئے. پھر ایک طوفان آیا تھا, خربوں کروڑوں. سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. آپ کہہ دو نا یہ کیسے اتفاق ہو گیا, کہتے ہیں 20 کروڑ سال میں ہوا ہے, تو 20 کروڑ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. 20 کروڑ سال میں تو باغی بیوی بھی واپس آ سکتی ہے بھائی.
ہم تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں بیگم بھاگ گئی، ہم کہتے ہیں 1-2 سال میں آ جائے گی، 2 سال 3 سال 4 سال آ جائے گی انشاءاللہ، کہیں نہیں جانے والی. نہیں آئی تو آپ مر جاؤ گے اس دوران، تو ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو. تو کروڑوں اربوں سال میں یہ ہوا. ابے بھائی کچھ بھی ہو، آپ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا یہ کیمرہ کیسے بنا، وہ کہیں ایسے بن گیا، آپ کو اتنی زور کی ہنسی آئے گی، آپ بولو گے سر آپ واقعی آر یو سیریس ریئلی سر، آپ نے گٹکا ایسا تو نہیں آج گٹکے کا ناغہ ہو گیا ہو آپ کا، چائے نہ ملی ہو آپ کو، بلکہ یہ تو آئس کا کیس لگ رہا ہے، یہ چائے وائے سے نہیں ہوتا ایسے. سر آج چھٹا لگانا تو نہیں بھول گئے آپ. لیکن وہی پروفیسر جب اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ وسیم خود وجود میں آیا ہے کھربوں سال میں، ایک سیل تھا جو ترقی کرتے کرتے بندر بنا اور ہوتے ہوتے انسان بن گیا، او بھائی اس سے زیادہ ہنسی آنی چاہیے. سر کچھ خدا کے خوف کرو، کچھ پھینکنے سے پہلے سوچا کرو کس سے بغاوت کر رہے ہو، تم خدا سے لڑ رہے ہو جس نے بنا کے کہا کہ بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، خود سے بنے ہو یا آٹومیٹک بن گئے، یہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے. اس کا جواب ہے نہ ہم آٹومیٹک بنے نہ ہم نے بنائے، بنانے والا کوئی اور ہے. یہ تو بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ آٹومیٹکلی وجود میں اور ڈاروین کے نظریے کو جو مانتے ہیں نا، آپ نے تو صرف اتنا سا نظریہ پڑھا ہے، ذرا آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو لطیفوں کی پوری کتاب بن سکتی ہے، وہ پوری لطیفوں کی کتاب. یہ چیتے پہ اتنے خوبصورت ڈیزائن کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ چھن کے آتی تھی. کئی سال تک یہ چیز اس کی جینز میں شامل ہو گئی، تو جہاں جہاں روشنی لگتی تھی وہ بلیک ہو گئی، جہاں جہاں روشنی لگتی وہ وائٹ ہو گئی. بے کون سا چیتا ہے جو ایک ہی ڈیزائن ایک ہی تمیز سے اتنا درخت کے نیچے بیٹھتا رہا کہ نسلوں میں اس کے وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے. سائنس کو فالو کرو، سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھاؤ، سائنس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. اتنا نہیں فری کراؤ کہ خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لے آؤ تم، یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، تمہیں بھی مروائیں گے. یہ بھی کچھ ہے. یہ جو کتاب ہے نا پیغمبروں کو جو اللہ نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی جناب تھوڑی سی اس کی طرف بھی توجہ کی کوشش کرو کہ کریٹر کیا کہہ رہا ہے، بنانے والا کیا کہہ رہا ہے. تو بنانے والا کہہ رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، آزمائش ہے انسان کی. تو آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ کہتے ہیں ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو باطل نظریات پہ حق کو کیا کرتے ہیں؟ دے مارتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ، اور حق اس باطل کا دماغ باہر نکال دیتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے. جیسے کوئی بندہ چپک گیا ہو، آپ جان نہ چھوڑ رہا ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اس کو 2 لات مار یا اس کے سر پہ گھونسا لگا اور اس کی کھوپڑی جو ہے نا دماغ باہر نکال دے. کیا مطلب؟ اسے پنپنے کے قابل مت چھوڑو، اس کو ایسا چھوڑ ہی نہیں کہ یہ دوبارہ یہاں کا رخ کرے. اللہ کہتے ہیں اپنی تعریف کر رہا ہے خدا کہ میں جب قرآن میں اپنے ہونے کے، اپنی توحید کے اور آخرت کے دلائل بیان کرتا ہوں، یہ دلائل ایسے نہیں ہے کہ حق جا کے باطل کو سمجھانا شروع کرے اور کہے کہ ایکسکیوز می سر، اب حق آ گیا ہے، اب آپ کے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، نہیں لے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارے دلائل ایسے نہیں ہوتے. نقذف بالحق علی الباطل، ہمارا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ حق کو اٹھا کے باطل کی کھوپڑی پہ مارا اور اس کے بھیجا نکال دیا باہر. ایسے دلائل نہیں آ رہی سمجھ میں تو پھر جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. ایسے دلائل ہیں قرآن کے کہ اٹھا کے وہ ایک ملحد پھینک رہا تھا لمبی کہ ضروری نہیں ہے اس کائنات کو خدا نے بنایا ہو سکتا ہے کوئی اور سیارہ ہو جہاں کوئی بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوں پورا سیٹ اپ چلا رہے ہوں. ابے وہ سائنسدان کس نے بنائے؟ پھر کوئی نہ کوئی آخر میں ذات تو ایسی آئے گی جو سبب کی محتاج نہیں ہے، جو خود بنانے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے. وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے. تو ایسا خدا سے، کیونکہ مسئلہ سارا یہ خدا کو ماننے سے مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کو ماننا پڑا تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی، پھر زنا چھوڑنا پڑے گا، پھر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنا پڑے گا، پھر 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ نہیں چلے گا. پھر تو جرم ہو جائے گا یہ کہ جس خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ تیسرے پہ بھی پیدا کرتا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں چینج کرنا پڑیں گی، نماز پڑھنی پڑے گی، زکات دینی پڑے گی، سب